بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سخن ہے روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ رمضان کا ایک نام شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ بھی ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینہ کو صبر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں بہقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں، یعنی اس ماہ کو صبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں صبر کا معنی ہے روکنا، اور چونکہ روزہ دار بھی اپنے نفس کو ایسی چیزوں سے روکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کی تقویت کا سبب بنایا ہے۔ امام بہقی کے اس قول کا آسان الفاظ میں خلاصہ یہ ہے، چونکہ صبر کا لغوی معنی روکنا اور روزہ دار ماہ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء پر قادر ہونے کے باوجود اپنے نفس کو ان اشیاء سے روکتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اب صبر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام اور مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر فائز کرنے کا متمنی ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنے وقت اس کی طبیعت میں ملال پریشانی کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ تنگی و ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پیروکار کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرتا رہے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 90 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر درجات اور بھلائیاں صبر کی طرف منسوب کی ہیں اور انہیں صبر کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور صابروں کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طرح اذیتیں دی گئیں، کبھی آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا، کبھی سجدہ کی حالت میں آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دی جاتی، کبھی آپ کو شاعر اور مجنوں کہا جاتا، اور کبھی آپ کو پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا جاتا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود آپ اپنی زبان پر شکوہ الم نہ لاتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے رب کی رضا پر راضی رہتے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ فرماتے بلکہ ہدایت کی ہی دعا فرماتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت پر صبر کرے اور شکوہ نہ کرے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ سب سے زیادہ مصائب و آلام انبیاء کرام
اور اولیاء الظام پر ہی آتے ہیں۔ مکاشفات القلوب صفحہ نمبر 30 پر سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آزمائش اور صبر عارفین کا چراغ ہے۔ کوئی بھی انسان ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو اور راضی برضا رب اور صابر و شاکر رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی رات بیمار ہو پس اس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر وہ عظیم کنجی ہے جس کے ذریعے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے قرآن مجید میں کثیر مقامات پر اس کا ذکر کیا اور صبر اختیار کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف اور بھوک اور مال جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا، اور جس نے صبر کیا اور بخشش طلب کی تو بے شک یہ بڑے بڑے کاموں سے ہے۔ صحیح مسلم اور ریاض الصالحین میں حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مومن کے معاملے پر کہ اس کا سارا معاملہ ہی بہتر ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ مومن کے لیے، کہ اگر اسے خوشی پہنچے اور یہ شکر کرے تو اس کے لیے بہتر، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور یہ صبر کرے تو بھی اس کے لیے بہتر۔ احیاء العلوم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی گئی ہے: یقین، صبر، جہاد اور عدل، اور فرمایا کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ صبر کی اقسام اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام چیزوں سے پرہیز کرنے میں صبر کرنا۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنا۔ اور نمبر 4، صدمہ اولیٰ پر صبر کرنا۔ جس نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اسے 300 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا۔ اور جس نے حرام سے بچنے میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 600 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا۔ اور جس نے مصیبت پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 700 درجات عطا فرمائے گا۔ ہر درجہ عرش اور تحت الثری کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا۔ یقیناً آپ نے سماعت فرمایا کہ صبر کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس وصف کو اجاگر کرنے اور اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنے کا بہترین ماحول ماہ رمضان ہے، کیونکہ یہ بھی ماہ صبر ہے۔ ایک مومن حالت روزہ میں
اپنے نفس کو کھانے پینے سے روک کر صبر کرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر صبر کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں انسان جس قدر کوشش کرے گا اور اس وصف کو اپنے تمام معاملات میں اپنانے کی کوشش کرے گا تو ضرور وہ صبر کی صفت سے متصف ہو جائے گا۔ اور جب ہر انسان ہر مصیبت، پریشانی، ظلم و ستم اور بدترین حالات میں صبر کا خوگر بن جائے گا تو اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کا مستحق ہو جائے گا اور رب تعالیٰ کے مقرب بندوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی اموال کی کمی، کبھی اموال کی ہلاکت، اولاد کی فوتگی، بھوک، افلاس، رزق کی کمی، بیماریوں اور پریشانیوں کی کثرت کے ساتھ بندے کی آزمائش فرماتا ہے، اور جو بندہ ان آزمائشوں اور مصائب کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، زبان پر شکوہ علم نہیں لاتا اور رب کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اسے آخرت کی ابدی سعادتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔